بدلتا دل، پیغام نمبر 1۔ امثال چوتھا باب 23ویں آیت۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی کوئی نقصان اٹھایا ہے یا اس وقت درد محسوس کی ہے جب آپ کے کسی دوست نے آپ سے کچھ وعدہ کیا ہو لیکن اپنا وعدہ توڑ دیا ہو؟ فرض کریں کہ ایک باپ اپنے بچے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بچے کی سالگرہ یا خاص دن پر اس کے لیے ایک تحفہ خریدے گا۔ پھر بچہ اس دن کی طرف اور خاص تحفے کی طرف حسرت سے دیکھنے لگے گا۔ لیکن جب باپ اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دیتا تو بچہ کیا محسوس کرتا ہے؟ بہت سارے باپ اپنے چھوٹے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والی چھٹیوں میں وہ پکنک پر جائیں گے، لیکن وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وہ اسے ملتوی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کاروبار یا کسی دوست کے ساتھ وقت گزارنے کا پہلے ہی کہہ چکے ہوتے ہیں۔ پھر بچے کیسی کشمکش کا شکار ہوں گے، وہ کس قدر پست حوصلہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو اس وقت نقصان ہوتا ہے جب وہ کسی کمپنی کے ساتھ کوئی ٹھیکہ طے کریں اور وہ پارٹی اسے توڑ دے۔ دنیاوی لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ صرف اپنا فائدہ ہی تلاش کرتے ہیں، اس لیے جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، بے شک انہوں نے وعدہ پورا کرنے کی قسم ہی کھائی ہو۔ خدا ہماری روحوں کا باپ ہے اور کبھی اپنا ذہن نہیں بدلتا۔ اگر آپ اس پیغام کو آخر تک سننے کے بعد اپنا ذہن خراب نہ رکھیں تو آپ خدا کی محبت کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ آپ میں سے زیادہ تر نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کافی حد تک تبدیل ہونے والا ذہن نکال پھینکا ہو۔ ہر کوئی جس نے تبدیل ہونے والا دل باہر نکال پھینکا ہے نئے یروشلم میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ وہاں اس ذہن کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنا تبدیل ہونے والا ذہن نہ تبدیل ہونے والے میں بدل لیں تو آپ نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا خدا باپ بغیر کسی بے ایمانی سے وفادار ہے۔ اگر وہ بدلے تو ہمیں مسیحی زندگی گزارنے میں بڑی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم کسی پر بھی یقین نہ کر سکتے۔ خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ہمیں دے گا، لیکن اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پر ایمان نہ رکھتے اور بہت سے طریقوں سے درد محسوس کرتے۔ لیکن وہ یعقوب پہلے باب کی 17 آیت میں کہتا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے
اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اور استثنا 7ویں باب کی 9ویں آیت میں ہے، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ گنتی 23 باب کی 19ویں آیت میں ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زادہ ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر وہ شک نہیں کرتا، اسی لیے اس کے بچے ہوتے ہوئے ہمیں اس کی وفاداری کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنا ذہن تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ذہن سے بدلنے کی خصوصیات کو نکال پھینک سکتے ہیں تو آپ روح کا دل پا سکتے ہیں۔ ہم ذہن بدلنے والے شخص کو شکل سے دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں۔ جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش اور پرمسرت نظر آتا ہے، لیکن جب اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پریشان اور تھکا ہوا اور اس کا چہرہ بے چین اور پریشان کن نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسے کوئی بھی خوشی نہیں ہوتی اور وہ پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، اور یہ اس کے بدلتے ذہن کی وجہ سے ہی ہے۔ خدا باپ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے تبدیل ہونے والے دل سے زبردست نفرت رکھتا ہے۔ جب ایک آدمی نے مجھے اس کے لیے دعا کرنے کو کہا تو میں روح سے متاثر ہوا اور اس سے کہا کہ 3 دفعہ مجھ سے دعا کرواؤ۔ میں نے اس وقت اس پر دعا کی اور اسے بتا دیا کہ کن تاریخوں پر وہ دوبارہ دعا کروانے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اس نے میری باتوں پر عمل نہیں کیا۔ بعد میں وہ 1 دفعہ دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھ سے دعا کی، لیکن وہ تیسری دفعہ نہیں آیا۔ تو خدا نے مجھے اس کے بارے بتایا اور مجھے کہا کہ وہ اس کے بدلتے ذہن کی مذمت کرتا ہے۔ آدمی کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنے ذہن کو بدلے بغیر تابعداری کرتا تو خدا اسے شفا کیوں نہ دیتا؟ کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا، اس لیے اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ روح کی سب سے اہم خصوصیت ناقابل تبدیل ذہن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل مقدس میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اپنا ذہن بدلا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعے آپ اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں گے کہ کیا آپ کا ذہن بدلنے والا ہے یا نہیں۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس سال کے باقی دنوں کے دوران روحانی روانگی پر روح کا دل حاصل کریں گے۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، ذہن کا بدلنا غلط ذہن کی ایک قسم ہے۔ بدلتے ذہن سے لوگ اپنے منصوبے، ذہن، ارادے، فیصلے اور بہت کچھ بدلتے ہیں۔ وہ اپنے بدلتے ذہن کے مطابق بہت سی چیزوں کو بدلتے ہیں۔ پھر جو انہوں نے وعدہ کیا یا منصوبہ بنایا اسے بدلتے کیوں ہیں؟ وہ اپنے ذہن میں بدلتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ انہیں اپنے فائدے تلاش کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ دینے والے اس ذہن کی وجہ سے لوگ وہ قبول کرتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہو، مگر وہ رد کر دیتے ہیں جن سے ان کو نفع نہ ہونے کے امکانات ہوں۔ انہوں نے جو وعدہ کیا ہو وہ اس کے بارے میں بہت سے بہانے تراشتے ہیں۔ اپنے فوائد کی خواہش کے مطابق کچھ لوگ اپنی دھوکہ زنی کی پیروی کرتے ہیں اور بہت باتوں میں بدل جاتے ہیں۔ وہ پیسوں کے لیے، کبھی وہ قوت کے لیے اور کبھی وہ شہرت کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ کوریا کے بہت سے سیاستدانوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ یہ آج سے 40 سال، 30 سال، 20 سال اور 10 سال پہلے ایک سپاہی تھا۔ کچھ آمروں نے عوام سے وعدوں کا اعلان لوگوں کے سامنے کیا تاکہ وہ حکومت لے سکیں، لیکن انہوں نے عوام سے کیے ہوئے وعدے بعد میں توڑ دیے۔ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ جب وہ مستحکم اور کامیاب گورنمنٹ بنا لیں گے
تو وہ فوج میں واپس آ جائیں گے. انہوں نے بہت دفعہ جماعت کے سامنے اس کی قسم کھائی. انہوں نے بہت دفعہ ٹی وی پر اعلان بھی کیا کہ سب کچھ حل کر کے وہ فوج میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں کا یقین کر لیا، لیکن آج اگر پھر سے فوج کی بغاوت ہو اور باغی اسی طرح کی باتیں دہرائیں تو کوئی بھی ان کا یقین نہیں کرے گا. تاہم کئی دہائیوں پہلے لوگوں نے ان سیاستدانوں کے الفاظ کا یقین کیا تھا. انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. انہوں نے قومی قوانین کو دوبارہ سے بنایا اور اپنے صدر ہونے کی مدت کو لمبا کیا، یہاں تک کہ ان کے پیروکار بھی فوج میں واپس نہیں آئے اور گورنمنٹ میں بھرتی ہو گئے. وہ گورنمنٹ کے افسر یا کانگریس کے اہم رکن بن گئے. انہوں نے اپنے فوائد کی پیروی کی اور ذہن بدل لیے. ذہن کے تبدیل ہونے کا معیار ان کے ذہن کی دھوکہ بازی کی مقدار کے عین مطابق ہوتا ہے. کچھ لوگ ہر بدلتی صورتحال کے ساتھ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ صورتحال کے تبدیل ہونے کے باوجود اپنے مضبوط ارادوں پر قائم رہتے ہیں. اگر کوئی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان میں اپنے ذہن کو تبدیل کیے بغیر ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو خدا اس کا ایمان اور سچائی دیکھتا ہے اور اس کے لیے حالات و صورتحال کو بدل دیتا ہے. خدا زبور 32 کی دوسری آیت میں کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں. یہ آیت کہتی ہے کہ جس آدمی کے دل میں مکر نہیں وہ مبارک ہے. خدا کی نظر میں مکر کرنے والا بدکار شخص ہوتا ہے. جب ایک شخص کا ذہن مکر آلودہ ہے اور وہ اپنی راہیں بدلتا ہے تو خدا اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن اگر انسان میں مکر نہیں تو خدا اس کی مذمت نہیں کرتا. خدا اس کے لیے اچھے کام کرتا ہے جس میں مکر نہیں. اپنے مکر اور دھوکہ بازی کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے وعدے توڑتے، فضل کو بھول جاتے اور بھٹک جاتے ہیں. یہ بالکل معمولی سا لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنے فوائد یا کچھ نقصانات کی وجہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، لیکن اگر آپ چھوٹی باتوں میں اپنا وعدہ توڑتے ہیں تو آپ بڑی باتوں میں بھی ایسا ہی کریں گے. خدا کے کلام کے مطابق چھوٹا گناہ وہ بھی ایک گناہ ہے، بے شک یہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، یہ گناہ ہے. اگر آپ کوئی چھوٹا گناہ کریں تو آپ بڑے گناہ بھی کریں گے. بے شک آپ چھوٹی سی چیزوں سے ہی اپنا ذہن کیوں نہ بدلیں. یہ مکر کی ہی ایک قسم ہے. ایک سوئی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن جب آپ ایک سوئی چوری کرتے ہیں تو آپ چور سمجھے جاتے ہیں. کیا آپ ایک سکہ چوری کرنے پر بھی چوری کے الزام میں گرفتار نہیں ہوتے؟ جان ویلجیان صرف ایک روٹی کا ٹکڑا چوری کرنے کی وجہ سے کتنی دیر قید میں رہا، لیکن ایک نیک دل کاہن نے اس کی مدد کی. میں نے خدا سے ملنے سے پہلے ناول پڑھا تھا. میں کاہن کی اچھائی سے بہت متاثر ہوا. جب میں نے خداوند کو قبول کیا اور اسے دوبارہ پڑھا تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور آنسو بہائے. ہم کتنے مبارک ہیں، ہم کتنے مبارک ہیں کہ ہمارا دل اتنا نیک ہے. کیا اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا صرف اس لیے کہ وہ بھوکا تھا اور اس نے روٹی کا ٹکڑا چرایا؟ اس ناول میں ہم بد دل اور نیک دل آدمی کے درمیان واضح فرق دیکھ سکتے ہیں. چھوٹا چور بڑے چور میں بڑھ جاتا ہے. اس لیے ایک محاورہ ہے کہ وہ جو ایک انڈا چرائے گا ایک بیل بھی چرائے گا. امثال 4 باب کی 23ویں آیت میں ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اپنے دل کی حفاظت کریں. اگر آپ اپنے دل کی حفاظت نہ کریں بلکہ اپنے ذہن کو بدلیں تو شاید آپ موت کے رستے پر چلے جائیں. کلیسیا کی ایک رکن خاتون جو کہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں کام کرتی ہے وہ اپنی نوکری سے بہت وفادار ہے.
اس نے 10 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی ذمہ داری نہیں بدلی، تو وہ پہچانی جاتی ہے اور اسی سٹور کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ اسے وہاں بہت فائدہ ہے کیونکہ وہ 10 سالوں تک نہ دائیں مڑی اور نہ بائیں، اس لیے وہ پچھلے 10 سالوں سے اس ڈپارٹمنٹل سٹور بلکہ اسی ڈپارٹمنٹل سٹور کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہیں اتنا فائدہ ہے کہ وہ جب چاہے ضرورت کے تحت چھٹیاں لے سکتی ہے اور لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ مثلاً جب وہ گرمیوں میں ہونے والا روحانی کیمپ یا چرچ سیمینار میں شمولیت کی ضرورت محسوس کرتی ہے تو وہ چھٹیاں لے سکتی ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری اور خدمت میں تبدیلی نہیں کی۔ لیکن کچھ لوگ جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے کام کرنے کی جگہ بدل لیتے ہیں۔ وہ سال میں چند کمپنیاں تک بدل لیتے ہیں، تب انہیں بہت سی مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ کو فرعون کی مثال دیتا ہوں جو کہ مصر پر حکمران تھا، اور جب موسیٰ نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکالا، فرعون میں اتنا مکر تھا کہ اس نے اپنے فوائد کے مطابق بہت دفعہ اپنا ارادہ بدلا۔ جب بھی وہ موسیٰ کی دعا کے ذریعے ہر آفت سے دوچار ہوا، پہلے تو اس نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لوگوں کو آزاد کر دے گا، لیکن جیسے ہی وہ آفت ختم ہوتی وہ ہمیشہ اپنا ذہن بدل لیتا اور مسلسل انہیں آزاد نہ کیا کرتا تھا۔ فرعون نے اسرائیلیوں کو تب جانے دیا جب موت کے فرشتے نے تمام جانوروں اور مصریوں کو، جن میں اس کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، تمام پہلوٹوں کو مار ڈالا۔ اس کے مکروہ ذہن کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پہلوٹے کھو دیے اور تمام جانوروں کے پہلوٹے بھی مر گئے اور تمام زمین ویران ہو گئی۔ 10 آفتوں نے انہیں اور تمام زمین کو فرعون کے بدلتے ذہن کی وجہ سے ویران کر دیا۔ حتیٰ کہ جب اس نے اسرائیلیوں کو جانے کی اجازت دے دی تب بھی اس کا ذہن بدلا۔ اس نے بہت سی آفتوں کو برداشت کیا لیکن اس نے پھر بھی اپنا ذہن بدلا۔ آج میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگوں کا ویسا ہی ذہن ہے جیسے اس کا تھا۔ وہ شیطان کے حملوں کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں اور خدا ان سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے تاکہ وہ بہت سی مشکلات سے، جن میں بیماریاں بھی شامل ہیں، دوچار ہوں۔ پھر انہوں نے خدا سے اپنی زندگی کے لیے التجا کی اور مجھے کہا کہ ان کے لیے دعا کروں۔ پھر انہوں نے شفا پائی اور کئی مہینوں تک انہوں نے ایمانداری سے زندگی گزاری۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھ سے ملاقات بھی کی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا اور کلیسیا کو چھوڑ دیا۔ کب میں نے انہیں دوبارہ دیکھا؟ وہ اگلی ریوائیول میٹنگ میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کیونکہ ان پر شیطان نے حملہ کر دیا اور وہ مہلک بیماریوں میں پھر سے مبتلا ہو گئے۔ وہ بے تابی سے خدا سے دوبارہ زندگی مانگتے ہیں اور وہ بے تابی سے مجھے کہتے ہیں کہ میں انہیں بچاؤں۔ پھر میں ان کے لیے دوبارہ دعا کرتا ہوں اور وہ شفا پاتے ہیں۔ وہ ایماندار زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہت دیر تک ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کلیسیا کو دوبارہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کے نتیجے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا آخر کیا ہوگا۔ وہ کیوں 3 یا 4 مرتبہ توبہ کرتا ہے۔ فرعون نے دوبارہ اپنا ذہن بدلا اور مصری سپاہیوں نے ان اسرائیلیوں کا جو بحر قلزم کو عبور کر رہے تھے پیچھا کیا، لیکن اس کے سپاہی ڈوب کر بے رحم موت کا شکار ہوئے۔ مگر فرعون اتنا بدکار تھا کہ خدا کے بہت سے طاقتور کرشمات دیکھ کر بھی خدا سے نہیں ڈرا۔ اگر وہ اپنے وعدے کو مزید نہ توڑتا، جس کی وجہ سے وہ اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیا کرتا تھا، تو اسے اتنی بے رحم موت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ فرعون کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو رکھیں اور اپنے ذہن کو نہ بدلیں، ہرگز نہ بدلیں۔ یسوع مسیح نے لوکا 8ویں باب کی 13ویں آیت میں کہا کہ اور چٹان پر کہ وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک
ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے انسان کے دل کو 4 قسم کے کھیتوں سے تشبیہ دی ہے، اور یہ آیت چٹان اور پتھریلی زمین جیسے کھیت کے دل سے متعلقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں گے۔ ایک یا 2 سال پہلے ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے لیے دعا کروں، کیونکہ اس کا گلا سوج گیا تھا اور وہ نہ کھا سکتی تھی اور نہ اچھے طریقے سے بول سکتی تھی۔ جس لمحے میں نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اس نے فوراً شفا پا لی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا گلا سوجا ہوا تھا، اس لیے وہ نہ تو کھا سکتی تھی اور نہ ہی اچھے طریقے سے بول سکتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھ سے دعا کروائی، اس نے شفا پائی۔ اس کی چھوٹی بہن جو اس کے ساتھ تھی یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور سچا ایمان لے آئی۔ اس وقت تک یوں لگ رہا تھا کہ اس کی بہن ایمان لائی ہے، لیکن اس کا ایمان سچا نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی بہن کو موقع پر ہی شفا پاتے ہوئے دیکھا تو وہ ایمان لے آئی اور ایماندار زندگی گزارنا شروع ہو گئی۔ اس وقت وہ کتنی پیاری تھی۔ اس نے کوریا کی سب سے بڑی سیول نیشنل یونیورسٹی سے پڑھا تھا۔ اس نے ہر قسم کی کلیسیا کی عبادات میں شمولیت کی تھی اور عقیدت سے ہر موقع پر دعا کی تھی، اور روحانی طور پر اس نے میری پیروی کی۔ لیکن کچھ مہینوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا، تو میں نے اپنے ارد گرد کلیسیا کے کام کرنے والے سے پوچھا کہ وہ کیوں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ عبادت میں شامل تھی، لیکن پرستش کے دوران وہ سینکچری کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور پھر وہ نظر نہیں آئی۔ میری خواہش ہے کہ اس کی کہانی کے ذریعے آپ اپنے متعلق غور کریں۔ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ کس نے مجھ سے شفا پائی۔ پہلے تو میں ان کے چہرے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر نام، لیکن میں انہیں یاد نہیں کر پاتا کیونکہ ان میں سے بہت سو نے فضل کھو دیا ہے اور مزید میری پیروی نہیں کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سے لوگ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں اور معمولی کھو دیتے اور شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ بغیر بدلے ایک مستقل اور ایمانداری کی زندگی گزاریں تو آپ بہت جلد روح میں آ جائیں گے۔ آپ بہت جلد روح میں آنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا باپ یعنی زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ میں زندہ خدا پر ایمان رکھتے اور حقیقت میں اس سے ڈرتے ہیں تو انہیں اس کے مطابق اچھے اعمال بھی دکھانے چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں بدیوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ امثال 8ویں باب کی 13ویں آیت کہتی ہے، خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجگو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ اگر آپ سچ میں خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ کو بدی سے نفرت کرنی چاہیے۔ اگر آپ بدی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ بدیوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ ایک نیک انسان کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا ایک بد انسان کے ساتھ؟ اگر آپ ایک بد انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو بے شک آپ جتنی دفعہ مرضی کہیں کہ میں بدیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ بدیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ ایک نیک انسان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کریں تو آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے برائیوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ بدیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو بدیوں سے محبت رکھتے ہیں اور بدیوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ بدیوں کو چھوڑنے میں ناکام رہیں گے۔ لیکن یہ عجیب لگتا ہے۔ آپ شاید پوچھیں کہ ایسے لوگ دنیا میں کہاں ہیں، لیکن یہ سچ ہے۔ وہ اپنی بدیوں کو نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں نہیں رہ سکتے، ویسے ہی آپ اپنے اندر کی برائی کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں؟ آپ کو فوراً ہی انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا غرور اور گھمنڈ اور بدی کی راہوں اور کجگو منہ سے نفرت کرتا ہے۔
جب وہ خدا کے طاقتور کرشمات کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال سے خدا کے ڈرنے کا ثبوت نہیں دیتے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ جب انہیں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ آزمائش میں گر جاتے ہیں اور خدا اور ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سچ میں زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور خدا کے کلام کے ذریعے اپنے دلوں کو بدلنا چاہیے۔ آپ کو سخت اور قیدی دل حلیم اور فروتن دل میں بدلنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو خود انکاری کرنی ہے، خون بہانے کی حد تک گناہوں کے خلاف کوشش کرنی ہے اور ہر طرح کی بدی کو چھوڑنا ہے۔ پھر آپ ناقابل تبدیل اور مکمل ایمان پائیں گے اور آپ کسی بھی صورتحال میں ایمان کے معاملے میں متزلزل نہیں ہوں گے۔ ناقابل تبدیل دل سے آپ ہر طرح کی آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ بے شک کوئی بھی آپ کو بھٹکائے، آپ مستقل مزاج رہ سکتے ہیں۔ آپ ڈگمگائیں گے نہیں، آپ ڈگمگائیں گے نہیں کیونکہ خداوند آپ کو سنبھالتا ہے۔ بے شک آپ کسی بھی طرح کی آزمائش کا سامنا کریں، آپ اس پر قابو پا سکیں گے۔ نتیجے کے طور پر آپ ہمیشہ خدا کو جلال دے سکیں گے اور اس کی برکات پا سکیں گے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے آپ کی روح دن بدن بہتر ہوتی جائے گی اور اس طرح آپ روح اور مکمل روح کے درجے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو دوسری مثال ساؤل بادشاہ کی بتاتا ہوں۔ ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے منتخب شدہ سلاطین اسرائیل پر حکومت کرتے تھے۔ آخری قاضی سیموئیل نبی تھا اور لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے۔ سیموئیل نبی نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا۔ خدا نے سیموئیل نبی کی پوری ضمانت دی تھی، اس لیے خدا نے اس کے کسی بھی کلام کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ ساؤل کو تخت نشین ہونے کے بعد سیموئیل نبی کے حکموں کی تابعداری کرنی تھی۔ اسے سیموئیل نبی کی تابعداری کرنی چاہیے تھی کیونکہ سیموئیل خدا کا بندہ تھا اور ایک ایسا نبی تھا جسے خدا پہچانتا تھا۔ وہ اس لیے کہ سیموئیل اور خدا کا کلام ایک جیسا ہی تھا۔ تاہم جب ساؤل تخت نشین ہوا تو اس کا ذہن بدل گیا اور وقت گزر گیا۔ وہ شرماتا تھا اور بادشاہ بننے سے پہلے وہ حلیمی سے عمل کرتا تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ بدل گیا۔ عام طور پر وہ لوگ ذہنی طور پر بدلنے کے بعد تکبر پسند ہو جاتے ہیں جب وہ غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس قوت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو عاجزی اور انکساری سے ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب انہیں دولت، شہرت اور قوت ملتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں اور اپنی طبیعت میں بہت زیادہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ ساؤل اتنا مغرور ہو گیا کہ اس نے سیموئیل نبی کے کلام کی نافرمانی کی اور اپنی راہوں سے منع نہیں ہوا، بلکہ اس نے اسرائیلیوں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اپنے اعمال کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کی۔ پہلا سیموئیل 15 باب کی 35ویں آیت کہتی ہے کہ اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا، کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں سیموئیل ساؤل بادشاہ کو دیکھنے نہیں گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ سیموئیل کو ساؤل پر ترس آیا؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ سیموئیل اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ کیا وہ اس لیے ساؤل کو ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ بادشاہ نے نافرمانی کی؟ کیا اس نے ساؤل کو غیر مہذب اور بدتمیز سمجھا؟ خدا کا بندہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ کسی کو رد بھی نہیں کرتا۔ جان لے کہ جن لوگوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کو رد نہیں کرتے،
لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا۔ وہ ساؤل کو اس لیے نہیں دیکھنے گیا کیونکہ اس نے ساؤل کا غم کیا۔ وہ کتنا بدکار تھا۔ بادشاہ کو موت کی راہ میں دھکیلنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، اور یہ امید کی گئی تھی کہ ملک کے لوگ مشکلات اور کشمکش کا شکار ہو جائیں گے۔ بالآخر بنی اسرائیل غیر قوموں کی قید میں جا گرے گی۔ اس لیے نبی کو درد اور دکھ ہوا کیونکہ وہ ساؤل سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا، اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔ خدا نے سیموئیل سے کہا کہ وہ کسی اور کو اگلا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کرے کیونکہ اس نے اسے اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا۔ لیکن سیموئیل نے کہا، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جب ساؤل سنے گا تو مجھے مار ڈالے گا۔ ساؤل میں بادشاہ بننے سے پہلے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سیموئیل نبی کے سامنے کھڑا ہو سکتا اور کچھ کہہ سکتا، لیکن ساؤل بدل گیا، اور اب سیموئیل نبی ساؤل سے ڈرا اور بادشاہ سے بھاگنا چاہا۔ بلکہ سیموئیل نے کہا، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جب ساؤل سنے گا وہ مجھے مار دے گا۔ ساؤل اتنا مغرور تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ساؤل نے اپنے آپ کو سیموئیل کے سامنے جھکایا، اور جب سیموئیل نے پہلا بادشاہ مسا کیا تو ساؤل اتنا حلیم تھا کہ اس نے خود کو چھپا لیا، لیکن اس کی حلیمی حقیقی نہیں تھی۔ اس لیے جب اسے اعلیٰ اختیار دیا گیا اور اس کی حالت کو ترقی ملی تو وہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ جب ان کے پاس قوت اور شہرت نہیں ہوتی وہ حلیم لگ سکتے ہیں، لیکن جب انہیں شہرت اور قوت ملتی ہے تو اکثر اوقات وہ بدل جاتے اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب وہ کمتر حالت میں تھے تو وہ تابعداری کرنے کے لیے رضامند تھے، لیکن جب انہیں ترقی ملی اور وہ اونچائی پر پہنچے تو وہ اپنی ہی سوچوں کی وجہ سے تابعداری نہیں کرتے۔ پہلے انہیں دوسروں کی خدمت کر کے لطف آتا تھا، لیکن جب وہ ترقی پاتے ہیں تو وہ دوسروں کو تربیت دینا، حکم دینا اور قابو میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ پہلے چرچ میں آئے تو شاید آپ فضل سے معمور تھے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، اس لیے اگر کوئی بھی آپ کو نصیحت کرتا تو آپ اس کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن کیا اب بھی آپ اپنی ہی زندگی ویسے گزار رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے پہلے جیسی محبت کھو دی ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ خدا ان کی پہلے جیسی محبت کو بازیاب کرے۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ایسے بہت سے ہیں جنہوں نے خدا سے اپنی پہلی سی محبت گنوا دی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا دل بدلنے والا اور فریب دینے والا ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ خدا سے ملے تو وہ خوشی سے مسرور تھے اور ہر طرح کی عبادت میں حصہ لیتے تھے۔ وہ دعا نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ان کے لیے جو ہاتھ میں بائبل مقدس اٹھاتے تھے محبت محسوس کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی پہلی سی محبت کھو دی اور افسوس کیا۔ بالآخر 1، 2 یا 3 سالوں کے بعد وہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کی خدا سے پہلی محبت کی بحالی کے لیے دعا کروں۔ میں ان کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ کچھ دوسرے لوگ اپنی محبت کی بحالی کے لیے دعا بھی نہیں کرواتے۔ کیا آپ کو جھڑکیاں یا تنقیدی الفاظ بغیر تبدیلی کے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک عورت 7 سالوں میں ہماری کلیسیا میں واپس آئی۔ وہ میرے پاس آئی اور آنسو بہاتے ہوئے اس نے توبہ کی۔ اس نے مجھ سے کہا، سینئر پاسٹر، میں دوبارہ اس کلیسیا کو نہیں چھوڑوں گی، میں سچائی اور فضل سے وفادار رہوں گی۔ جیسے ہی میں اسے ملا اس نے میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پہلے تو مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کون ہے کیونکہ وہ 7 سال بعد میرے پاس آئی تھی۔ میں یاد کر سکا جب میں نے اس کی ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچا تو وہ بہت ایماندار تھی اور بہت سے لوگوں تک انجیل پھیلانے والی تھی۔ اس لیے میں نے کلیسیا سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک بس اور ان لوگوں کو تیار کریں جن تک اس نے انجیل پھیلائی۔
وہ یہاں سے بہت ہی دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے اور ان کے لیے یہاں آنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی گواہیوں کو متعارف کروایا تھا۔ وہ خدا کی نظر میں بہت عزیز تھی۔ ایک دن کے بعد وہ دکھائی نہیں دی اور اب 7 سالوں کے بعد وہ واپس آئی ہیں۔ میری حیرانگی کی ایک انتہا یہ تھی کہ ایک شادی شدہ جوڑا اس سے ملا۔ اس جوڑے نے اس کلیسیا میں بہت فضل پایا اور شدت سے مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس کی بیوی اس عورت سے ملی اور انجیل اس عورت کو سنائی۔ پہلے پہل انہیں ایک دوسرے کے متعلق پتہ نہیں تھا، لیکن اس عورت نے دوبارہ سے ہمارے چرچ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ بعد میں وہ جوڑا جب وہاں سے جاتا تو عورت ان کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ یہ کتنی شکر گزاری کی بات ہے۔ کتنی شکر گزاری کی بات ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی اور خدا سے پہلی محبت کو بحال کیا۔ وہ دنیا کے لیے نور بن گئے اور اپنے نیک اعمال سے خدا کو بہت جلال دیا۔ اگر انہوں نے اس وفاداری سے جاری رکھا ہوتا تو وہ اس کلیسیا کے رہنما بھی بن سکتے تھے۔ وہ عورتوں کے مشن میں رہنما بن گئی ہوتی کیونکہ وہ بہت راہوں میں وفادار تھیں اور بہت سے لوگوں کو انجیل کی بشارت دیتی تھی۔ اب انہیں اپنی پوری طاقت سے ایمان کی دوڑ دوڑنی چاہیے تھی۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں۔ آپ جائزہ لیں کہ کیا آپ کے دل میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ جیسے آپ پہلے دوسروں کی خدمت کرتے تھے اور سب کچھ شکر گزاری میں قبول کرتے تھے۔ گروپ کے لیڈر سے لے کر چیئرمین یا وائس چیئرمین، مشن کے سٹاف سے متحدہ مشن کی یقینی حالت تک، آپ کو پہلے سے بہتر بننا ہے۔ اگر آپ کے دل میں تبدیلی نہیں آئی، آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ وہ کچھوا بن جائیں جو سست رفتار تھا اور ہمت نہیں ہارتا تھا بلکہ چلتا رہا، اس خرگوش کی بجائے جو دوڑ کے دوران سو گیا۔ لیکن مانمن کلیسیا کے اراکین ہوتے ہوئے آپ کو نہیں چاہیے کہ کچھوے کی طرح چلیں۔ اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو ضرور دوڑیے۔ آپ کو تیز دوڑنا چاہیے۔ کیا آپ نے کسی کے سرمن کو نہیں پرکھا؟ اس کے سرمن نے میرے دل کو نہیں چھوا، یہ تھکا دینے والا تھا۔ کیا آپ نے پرکھا نہیں یا کہ ایسے برے طریقے سے الزام نہیں لگایا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے میں بدھ کی عبادت میں شامل ہوتا ہوں۔ میں اس حوالے سے خدا کے دوسرے خادموں کے پیغامات سنتا ہوں۔ وہ کتنے دل کو چھو دینے والے پیغامات ہیں۔ میں بہت آنسو بہاتا ہوں کیونکہ آج کل یہ بہت ہی دل کو چھو لینے والے ہیں۔ جب میں جماعت کے چہرے دیکھتا ہوں میں بہت متاثر ہوتا ہوں۔ ان کی آنکھیں جگمگا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ خواہش مند ہیں۔ کچھ لوگ پیغام کو سنتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں، کچھ بہت شکر گزار دکھائی دیتے ہیں، کچھ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو کئی بار دیکھتا ہوں۔ جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میں بہت ہی شکر گزار ہوتا ہوں۔ لیکن فرض کریں کوئی کہتا ہے مجھے اس کہانی کا پتہ ہے، وہ دوبارہ سے اپنی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کتنا دھوکے باز ہے۔ خدا کا کلام ہر وقت متاثر کن ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ اسے چبائیں گے اتنا ہی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر یہ مزیدار ہے، کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ روح میں آ جاتے ہیں، ایک سا پیغام ہی آپ کو بار بار سننے سے نیا مطلب اور تازگی دیتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ آپ کی سمجھداری کا درجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا پیرش رہنما یا رہنمائی کرنے والا پاسٹر آپ سے کچھ کرنے کو کہتا ہے تو کیا آپ برا محسوس نہیں کرتے اور مجبوری سے اس کو نہیں مانتے؟ آپ یہ سوچتے تھے کہ واہ، اس نے مجھے بہت اچھا موقع دیا کہ میں آسمان میں اپنا اجر جمع کروں اور اس کی تابعداری کروں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے استاد کی روک ٹوک یا غلطیاں نکالنے کو بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ اس نے انہیں پڑھایا ہوتا ہے اور ان کی مدد کی ہوتی ہے، لیکن اب وہ اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہیں اس لیے نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں
کہ جانور جیسے کہ پرندے ناقابل تبدیل دل والے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک کبوتر کے بارے میں بتایا تھا، وہ جس کو میں نے اپنے باغیچے میں بچایا۔ وہ کبوتر آج بھی اپنا دل تبدیل کیے بغیر میرے پاس آتا ہے، تقریباً ہر روز۔ عام طور پر اکیلا، لیکن کبھی کبھار اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن عام طور پر وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ میں پہلے سمجھا کہ ساتھ آنے والے اس کے دوست ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ اگر وہ ساتھی ہیں تو انہیں اکٹھے ہی آنا چاہیے۔ شاید یہ دوست کے پیچھے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس نے دوست سے کہا کہ مجھے اس نے بچایا تھا۔ اس کا دوست بہت دفعہ نہیں آتا، اس لیے میرے خیال میں وہ ساتھی نہیں ہے۔ یہ کبوتر لوگوں سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کا دوست لوگوں سے ڈرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب کتے بھونک رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ ان سے نہیں ڈرتا۔ اسے برکت ملتی ہے اور یہ کبھی نہیں بھولتا کہ اسے کیا ملا ہے۔ وہ اپنا دل نہیں بدلتا۔ آپ کو ایک شیرنی اور چیتے کے جوڑے کی کہانی کا پتہ ہے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو تبدیل نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک چیتا اور شیرنی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور پھر شادی کر لی، لیکن یہ ہمارے ملک میں ہوا۔ چیتے نے شیرنی کی جان بچائی تھی، اسے چیتے کے ذریعے فضل ملا، انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ مجھے اتنا نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوا، لیکن جب میں نے آخری دفعہ انہیں ٹی وی پر دیکھا وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک چھپکلی کو کیلوں سے گھاڑا گیا تھا اور وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، تو اس کے جیون ساتھی نے بغیر اپنا دل بدلے اس کے لیے خوراک لائی۔ ہو سکتا ہے کہ خوراک کی کمی ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اپنے ساتھی کے ساتھ خوراک لاتا، کیونکہ ساتھی ہل نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ یہ چھپکلی تھی، اس لیے وہ کانٹوں میں گاڑے جانے کے باوجود زندہ رہ سکتی تھی۔ آپ کو علم ہے، اگر چھپکلیوں کی دم کٹ جائے تو بھی وہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ تو اس کا ساتھی اس کے لیے پورے 3 سال تک خوراک لایا، پھر وہ تلاش کر لیے گئے اور وہ بچ گئے۔ 3 سالوں تک ساتھی اپنے لیے کافی خوراک نہ لے سکا، لیکن اپنے ساتھی کو خوراک دینے کے لیے وہ بغیر بدلے 3 سال تک خوراک لاتا رہا۔ یہ کتنا متاثر کن ہے، یہ ہمارے دل کو چھوتا ہے نا؟ میں جب بھی کبھی کوئی ایسی اچھائی دیکھتا ہوں تو میرے چہرے پر آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب بھی میں ایسی مہربانی دیکھتا ہوں میرے آنسو بہتے ہیں۔ اب بے شک آپ کسی کالج کے پروفیسر ہی بن جائیں تو پھر اپنے ایلیمنٹری سکول یا مڈل سکول کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو اپنا دل بدلنا چاہیے۔ اگر آپ نظر انداز کریں اور آپ صرف بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے اساتذہ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں تو آپ کا دل بدل گیا ہے، آپ کا دل ایک بدکار دل میں بدل گیا ہے۔ امثال 16ویں باب کی 18ویں آیت کہتی ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ اور امثال 15 باب کی 10ویں آیت کہتی ہے، راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ اسی طرح خدا نے ساؤل بادشاہ سے منہ موڑ لیا اور ساؤل کو ایک بدروح کی وجہ سے مصیبت ملتی تھی، وہ اتنا بدکار تھا، حتیٰ کہ خدا کا بندہ سیموئیل بھی ساؤل سے ڈرا اور اس سے دور بھاگ گیا۔ ساؤل کتنا بدکار تھا، جیسے ہی اس میں بدروح داخل ہوئی اور پہلے سے بھی بہت زیادہ وہ بدکار بن گیا۔ جب بدروح کسی میں داخل ہوتی ہے تو وہ اس کی درد کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ پہلے سے بہت زیادہ بدکار ہو جائے گا اور بالآخر وہ حقیر موت مرے گا۔ حقیر موت۔ میری دعا ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں اور اپنی کمر حلیمی کے کمر بند سے باندھ لیں تاکہ آپ اس فضل میں قیام پذیر ہوں جو ہمارا خدا باپ دیتا ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب میں مڈل سکول میں پڑھتا تھا
ہم نے پکنک کے دن خرگوشوں کا پیچھا کیا. ہم سب نے خرگوشوں کا پیچھا کیا، اور کیونکہ سب طالب علم ہی خرگوشوں کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے ہم نے بہت سے خرگوشوں کا شکار کیا، اور ہم نے دوپہر کے کھانے میں وہ خرگوش پکا کر کھائے. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بار باربیکیو. اور اب ہم خرگوش کے شکار کے لیے جاتے ہیں. ہم اسکول سے صبح سویرے شروع کرتے تھے. ہم تقریباً 4 یا 5 میل تک پیدل چلتے تھے، اور پھر ہم خرگوشوں کا پیچھا کرنے لگتے تھے. یہ ایک پہاڑ پر تھا. سب طالب علموں کے ہاتھوں میں چھڑیاں ہوتی تھیں. ہم پہاڑ کا گھیرا کر لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر چڑھ جاتے. ہم سب مل کر پہاڑ پر چڑھتے تھے. تمام طالب علم ایک دوسرے سے کچھ فاصلہ رکھتے تھے، اور پہاڑ کے اوپر ہم وہ رکھتے تھے. یہ کیا ہے؟ جال. ٹھیک. ہم وہاں جال لگاتے تھے. ہم اپنے ہاتھوں میں چھڑیاں لیے پہاڑ کے گرد گھیرا ڈال لیا کرتے تھے، اور بو کی آواز نکالتے ہوئے خرگوشوں کا پیچھا کرتے. تب خرگوش بھاگنا شروع کر دیتے تھے. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کدھر بھاگ رہے ہوتے تھے؟ وہ پہاڑ کے اوپر کی طرف بھاگ رہے ہوتے تھے. وہ صرف پہاڑ کے اوپر دیکھتے اور بھاگتے ہی جاتے، کیونکہ ان کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے وہ نیچے کی طرف تیزی سے نہیں بھاگ سکتے. اس لیے وہ صرف اوپر کی جانب ہی بڑھتے ہیں. وہ بہت تیز بھاگتے ہیں، بہت تیز، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے گرد گھیرا ڈالا گیا ہے. ہم کچھ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہم اوپر والے حصے کے قریب آتے ہیں. ادھر طالب علموں میں سے کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا. کیونکہ طالب علم میں فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے خرگوش بھی وہاں سے بھاگنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. تب وہ جال میں آ جاتے ہیں. جب وہ جال میں آتے ہیں تو ہم انہیں چھڑی سے مارنا شروع کر دیتے. لیکن کچھ ایسے بھی خرگوش ہوتے ہیں جو اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. جب وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں اور اپنی سمت بدل لیتے ہیں. وہ ایک طرف یا نیچے کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان کے بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. لیکن کچھ خرگوش کامیاب ہو جاتے اور بچ جاتے. لیکن کچھ خرگوشوں کو جال میں سوراخ وغیرہ بھی مل جاتا، اور وہ اس میں سے بھی بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. اس لیے اس وقت زیادہ اچھا موقع ہوتا ہے جب وہ اپنا ارادہ نہ بدلیں اور اوپر کی طرف بھاگیں. جیسے ہی وہ اپنا ارادہ بدلتے ہیں اور سمت بدل لیتے ہیں تو ان کے بھاگنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں بچتا. ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا. عزیز بھائی اور بہنوں، برائے مہربانی آپ مت بدلیں. جب آپ چین کا ایک ناول دی 3 کنگڈم پڑھیں تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا دل تبدیل نہیں کرتے. ان میں سے ایک زیو یونگ ہے جس کا نیک اور ناقابل تبدیل دل ہے. جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو میں اس کے کردار سے بہت متاثر ہوا. خدا کو ملنے سے پہلے میں نے بہت دفعہ یہ ناول پڑھا ہے. یہ بہت اچھا تھا کیونکہ اس میں بہت سے متاثر کن کردار تھے. نیک، بد فریبی، فریب دینے والے لوگ جیسے کہ کیو لیوبی جیسے لوگ جو بالکل بھی دھوکہ فریب دینے والے نہیں تھے. وفادار لوگ زیو گے لیانگ جیسے لوگ جو کہ عقل مند اور نیک تھے. لیکن ان میں زیو یون فریبی نہیں تھا، بدکار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ برا تھا. بے شک کتنی ہی خطرناک جنگیں کیوں نہ ہوئیں، وہ نہیں مرا. وہ خدا کی حفاظت میں تھا. زیادہ تر سپاہی میدان جنگ میں مر گئے. وہ جنگ میں بیمار پڑ گئے یا وہ جنگ کے دوران مر گئے. ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. وہ پکڑے گئے اور مر گئے. لیکن صرف زیو یونگ
نہ تو بیمار پڑا اور نہ ہی میدان جنگ میں لڑائی کے دوران مرا. وہ بوڑھا ہوا اور مرا، بوڑھا ہو کر مرا. اس آدمی کے ساتھ سب کچھ اچھائی والا ہے. وہ اچھائی کی خاطر ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی حد تک گیا. وہ جرت مند تھا اور اسے واپس مڑنے کا پتہ نہیں تھا. وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے جنگ میں سب سے بہادر ترین جنرل تھا. نہ فریب، نہ دھوکہ، نہ نفرت، نہ بدامنی، وہ صرف اور صرف اچھائی تھا. اس لیے نہ تو وہ جنگ میں بیمار ہوا اور نہ ہی مرا، بلکہ جب وہ بیمار اور کمزور اور بوڑھا ہو گیا تب مرا. اس طرح ناول میں زیو یونگ ایسا جنرل ہے جو جنگ میں نہ مرا بلکہ کبھی شکست بھی نہیں کھائی. صرف اکلوتا جنرل جو قدرتی موت مرا. میں بہت شکر گزار ہوں. کیا آپ نے اس کے بارے سوچا تھا جب آپ نے ناول پڑھا تھا؟ شاید نہیں، لیکن جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. میں حیران ہوتا تھا کہ زیو یونگ جنگ میں کیوں نہیں مرا، وہ بیمار کیوں نہیں ہوا، اور ان گنت جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود وہ کبھی بھی کسی تیر، تلوار یا نیزے سے زخمی کیوں نہیں ہوا. وہ ہر دفعہ جنگ کیوں جیتتا ہے، صرف وہی قدرتی طور پر کیوں مرا. جب میں نے پڑھا تو میں بہت زیادہ متجسس تھا، لیکن خدا کو ملنے کے بعد میں نے اس کی حقیقت کو پہچانا. یہ قدرتی تھا کہ وہ اس وقت مرا جب وہ بوڑھا ہوا. وہ دوسروں کی طرح نہیں تھا. وہ دوسرے یوننگ یو، یانگ فے یا دوسرے کرداروں کی طرح نہیں تھا. ان میں برائیاں تھیں. اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے لیوبی نے یہ نہیں فکر کی کہ کتنے لوگ کتنی اذیت برداشت کریں گے. وہ کتنا بدکار تھا. اس میں موجود اس برائی کی وجہ سے وہ بیمار پڑا اور مر گیا. لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، لیکن زیو یون میں ایسی بدی نہیں تھی. آپ کو جب بھی وقت ملے آپ کو اسے پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں. اس طرح مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملی اور میں شکر گزار تھا کہ کیوں زیو یون بوڑھا ہو کر مرا، کیونکہ اس میں بدی نہیں تھی. میں کتنا شکر گزار تھا. جب آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں تو آپ کو اسے صرف خوشی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو اس میں سے حق تلاش کرنے کے قابل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب آپ کوئی ناول پڑھیں تو آپ کو اس میں سے حق تلاش کرنے کے قابل ہونا چاہیے. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے. خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے. ہاللویا. قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دیں. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہے. پولیو، فالج،
جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکے، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں، جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔